بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور سامنے خانہ کعبہ۔ میں خالی ہاتھ آئی تھی، لیکن امید تھی کہ خالی ہاتھ واپس نہیں جاؤں گی۔ پر اتنا بھی پتہ تھا کہ واپس جاتے ہی میرا شوہر مجھے طلاق دے دے گا، کیونکہ جو طریقہ استعمال کر کے میں یہاں آئی تھی وہ اس کے حق میں کبھی بھی میری تعریف نہیں کرنے والا تھا۔ اب یہاں سے واپس جانے کا مطلب یہی تھا کہ میں جاتے ہی ایک طلاق یافتہ عورت بن جاتی اور میری ساری زندگی برباد ہو جاتی، لیکن یہاں رہ بھی تو نہیں سکتی تھی۔ بس اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ میری آرزو پوری کر دے، اور وہی بات ہوئی کہ جب سامنے دیکھا اور دل سے دعا کی تو آنکھیں کھلتے ہی میرے سامنے ایک 4 فٹ کا میرا نام سمینہ ہے، اور میں شاید اس دنیا کی سب سے بدقسمت عورت تھی۔ میں بدقسمت عورت تھی اس لیے کیونکہ بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔ 7 بہنیں تھیں تو ماں بابا نے بنا سوچے سمجھے میری شادی کروا دی۔ بدقسمت عورت اس لیے بھی تھی کیونکہ جس آدمی سے میری شادی ہوئی اس کی پہلے ایک شادی ہو چکی تھی، اور اس کی جوان جہان بیوی اس کو چھوڑ کے اپنے کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی۔ اس لیے اسے عورتوں کے اوپر بالکل بھی بھروسہ نہیں تھا، اور بیٹیاں پیدا کرنے کے وہ سخت خلاف تھا۔ وہ کہتا تھا کہ یہ بڑی ہو جاتی ہیں تو ماں باپ کی عزت اپنے پیروں کے نیچے رونڈ کے چلی جاتی ہیں، پھر ان کو کیوں پڑھائیں لکھائیں اور کھلائیں پلائیں، ان کی ساری خواہشیں پوری کریں، بیمار ہوں تو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، دودھ پلائیں، اور بعد میں بڑے ہو کر یہ ہمارے بارے میں سوچے بنا ہی کسی کے ساتھ گھر سے بھاگ جائیں۔ ماں باپ غریب تو نہیں تھے، لیکن پہلی بیٹی جس کی شادی کی عمر نکل چکی ہو اس کی شادی جلدی جلدی اس لیے کروا دی جاتی ہے کہ باقیوں کا نمبر آئے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا، لیکن میرے ماں باپ نے مجھے سونے کے 2 سیٹ ضرور دیے، پر میری ایک دوست کہتی تھی کہ یہ سونے کے بدلے بیٹی دے دیتے ہیں یا بیٹی کو 7 سونا دے کے اپنا فرض پورا کر لیتے ہیں، لیکن سونا انسان کی کیا ہی مدد کرے گا، ایک دن بک جاتا ہے۔ شادی ہو گئی تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ اب واپس نہیں جا سکتی ہوں، کیونکہ کوئی بھی چھوٹی بڑی بات کرنے کے لیے اگر ماں باپ کے گھر جاتی تو وہ بس مجھے ہی کہتے کہ تو نے اپنا گھر بسانا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس گھر کی لڑکیاں گھر بسا کے رکھنے والی ہیں، تبھی تیری بہنوں کی شادی ہوگی۔ میرے شوہر کا نام جمشید تھا، اور وہ بہت ہی زیادہ غصے والا آدمی تھا۔ وہ ہاتھ پہلے اٹھاتا اور بات بات میں کرتا تھا، کہتا تھا کہ میں تیرے ساتھ اچھے سے پیش آؤں گا، تو میرے سر پہ چڑھ کے بیٹھ جائے گی۔ مجھے اس کی ایک رشتہ دار نے یہ بات بھی بتائی کہ جمشید کی جو پہلی بیوی تھی یہ اس کا دیوانہ تھا، کیونکہ یہ اس کا کزن بھی تھا اور بڑے ہی ناز نخروں سے اس کو بیاہ کر لایا تھا۔ وہ تمہارے سے زیادہ خوبصورت تھی اور جوان تھی اور پتلی بھی تھی۔ منہ دکھائی ہوئی اس نے سونے کا سیٹ بھی دیا تھا اور اس کو اپنے ہاتھ کا چھالا بنا کے رکھا تھا، کیونکہ خود دیکھنے میں جمشید کو اتنا زیادہ خوبصورت نہ تھا، لیکن جب بدصورت مرد کو خوبصورت بیوی مل جاتی ہے تو اس کے بڑے ناز نخرے اٹھاتا ہے۔ ایسی ہی بات تھی، سب کہتے تھے کہ وہ لڑکی بڑی خوش قسمت ہے، اور تھوڑے وقت تک سب کچھ ٹھیک بھی تھا، لیکن پھر پتہ چلا کہ وہ ایک بدصورت آدمی کے ساتھ ساری زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی، اس لیے اس کو چھوڑ کے چلی گئی۔ پھر 2 سال تو اس نے شادی نہ کی، کہتا تھا کہ ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں۔ پھر ماں کے کہنے پہ تمہیں بیاہ لے آیا، اسی لیے اب تمہارے ساتھ اس طرح کی باتیں کرتا ہے اور رویہ بھی برا رکھتا ہے۔ جب تم شادی کر کے آئی تھی اور ہم سارے خاندان والے یہی باتیں کر رہے تھے کہ یہ لڑکی بیچاری بڑی بدقسمت ہوگی، لیکن دعا ہی کر سکتے ہیں اب تمہارے لیے۔ مجھے پتا تھا کہ میں بدقسمت ہوں، اور میرے ساتھ 2 برے واقعات ہو گئے ہیں۔ ایک میری بدصورت ہو گئے ہیں، ایک میری بدصورت آدمی سے شادی ہو گئی، اور دوسرا میرا شوہر اتنا زیادہ غصے والا نکل آیا جو اپنے سابقہ تجربات کی وجہ سے مجھے بھی جج کر رہا تھا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ میری ساس اتنی بھی بری خاتون نہیں تھی، یہ پتہ نہیں کہ ابھی شاید مجھے ان کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ جلدی جلدی بیٹا پیدا ہو جائے گا تو تیری اس گھر میں بہت عزت ہو جائے گی، اور تیرا شوہر بھی تجھ سے خوش ہو جائے گا۔ میرے دل میں بھی یہ امید جاگ گئی کہ بس اب بچہ ہی میرے رشتے کو بچا سکتا ہے اور اس گھر میں میری عزت بنوا سکتا ہے۔ 3 مہینے تک میرے یہاں اولاد نہیں تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ 3 مہینے نہیں 3 سال ہیں۔ میرے شوہر نے یہاں تک کہہ دیا کہ لگتا ہے کہ اس طرح 7-8 مہینے گزر جائیں گے اور پھر پتہ چلے گا کہ تمہارے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی۔ یہ سن کے میرا دل جیسے ٹوٹ گیا۔
لیکن پھر خبر ملی کہ میرا تو دوسرا مہینہ چل رہا تھا۔ میں ماں بہر معافی مانگنے والوں میں سے نہ تھا کہ کچھ برا کہہ دیا تو بعد میں معافی مانگ لی، اس کو تو کوئی پرواہ نہ تھی۔ خیر میرے ہاں خوشی تھی، میں اس بات سے خوش تھی، اور ایک دوسری بہن کی بھی شادی ہو رہی تھی۔ ابھی میں امید سے ہی تھی کہ اس کی شادی بھی ہو گئی۔ چلو ایک اور بہن بھی اپنے گھر کی ہو گئی، کیونکہ دیکھا جائے تو اس ساری بہنوں کا بوجھ میرے ماں باپ پہ تو کم تھا، لیکن مجھ پہ زیادہ تھا۔ سب مجھے یہی کہتے کہ تو نے گھر بسا کے دکھانا ہے تاکہ تیری بہنوں کی بھی گھر بچ جائے۔ پتہ نہیں کیوں ہمارے معاشرے میں اس طرح کیا جاتا ہے کہ ایک انسان کے کریکٹر سے اس کے پورے خاندان کو جج کر لیتے ہیں، جبکہ اچھے برے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں۔ جب میرا 5واں مہینہ شروع ہوا تو ایک دن مجھے جمشید نے کہا کہ چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، پتہ کرتے ہیں کہ بیٹا ہے یا بیٹی۔ میں حیران تھی کہ ابھی تک اس کو کسی معاملے میں دلچسپی نہ تھی، لیکن آج اس کو اچانک سے دلچسپی بھی پیدا ہو گئی، اور اس کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ 5ویں مہینے تک پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے ہاں بچہ ہونے والا ہے یا بچی۔ خیر وہ مجھے ہسپتال لے گیا تو ہسپتال میں کافی رش تھا۔ تھوڑی دیر وہاں بیٹھنا پڑ گیا، میرے لیے جوس اور سینڈوچ بھی لے کر آیا۔ کہنے لگا کہ اب یہاں 2 گھنٹے سے بیٹھے ہیں، بھوک تو لگ رہی ہوگی۔ مجھے اچھا لگ رہا تھا کہ چلو میرا احساس کر رہا ہے۔ میں نے پوچھ لیا کہ بیٹا ہوا تو آپ خوش ہو جائیں گے؟ تو کہنے لگا کہ بہت خوش ہو جاؤں گا اور تمہیں رانی بنا کے رکھوں گا۔ میں نے دل میں سوچا کہ کیا بیٹی مانگنا بری بات ہے؟ بندہ اللہ سے وہی چیز مانگتا ہے جس کی خواہش کرتا ہے۔ اللہ کرے کہ میرے ہاں بیٹا ہی ہو۔ لیکن جب ڈاکٹر نے بتایا کہ بیٹی ہونے والی ہے تو میرے شوہر کے چہرے سے جیسے سارے رنگ اڑ گئے، اور میری بھی جیسے روح ہی قبض میں ہو گئی۔ ڈاکٹر نے بھی یہ محسوس کر لیا۔ اس نے کہا کہ آپ لوگوں کی پہلی اولاد ہے، آپ لوگوں کو اتنا پریشان ہونا نہیں چاہیے۔ اللہ نے چاہا تو وہ آگے بیٹا بھی دے دے گا۔ لیکن گھر آئے تو بہت بڑا جھگڑا ہو گیا۔ شوہر نے آتے ہی میری ساس کو بھی بتا دیا کہ اس کے ہاں تو بیٹی پیدا ہونے والی ہے، اور اب تو 5 مہینے گزر گئے ہیں۔ کوئی ایسا طریقہ نہیں ہوتا کہ پہلے ہی پتہ چل جاتا؟ جان کیسے چھڑوائے؟ میں نے کہا کہ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ میری ساس نے بھی کہا کہ کوئی بات نہیں، پہلی اولاد ہے اور پھر بیٹا ہو جائے گا۔ تو کہنے لگا کہ نہیں، جو عورت ایک دفعہ بیٹی پیدا کرتی ہے پھر وہ بیٹیاں ہی پیدا کرتی ہے۔ پھر اس نے یہاں بیٹیوں کی لائن لگا دی، تو پھر اس کی ماں کی بھی تو 7 بیٹیاں ہیں۔ مجھے پہلے ہی سوچنا سمجھنا چاہیے تھا، یہ تو خاندان ہی بیٹیاں پیدا کرنے والا ہے۔ مجھے میرے شوہر نے اتنی باتیں سنائی، جھگڑا کیا اور میرے منہ پہ تھپڑ بھی دے مارا۔ مجھے کمرے میں بھی بند کر دیا، 2 وقت کا کھانا بھی نہ دیا، اور میں نے اتنی ٹینشن لی۔ میں حیران رہ گئی۔ ڈاکٹر خود حیران تھی کہ ابھی تو آپ یہاں سے گئی تھی اور سارا کچھ بالکل ٹھیک تھا، ایسا بھی کیا ہو گیا؟ کیا آپ نے کوئی چیز تو نہیں کھا لی؟ میں نے کہا کہ کچھ نہیں کھایا، میں نے تو کھانا بھی نہیں کھایا۔ ڈاکٹر بھی حیران ہو کر دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ کس قسم کے لوگوں میں آ گئی ہو؟ میں نے کہا کہ پھر کیا کروں؟ تو اس نے کہا کہ جب عورت ماں بن جاتی ہے تو اسے صرف ماں بن کے ہی سوچنا چاہیے، بیوی یا بیٹی بن کر نہیں۔ پھر تمہیں پتہ تھا کہ یہ لوگ ایسے ہیں تو نکل جاتی، کم سے کم آج تمہاری اولاد تو زندہ ہوتی۔ ڈاکٹر اس بات پہ حیران تھی کہ اتنی جلدی میں نے ایسا معاملہ ہوتے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اسے کیا پتا کہ میں نے کتنی زیادہ ٹینشن لی تھی۔ اس کے بعد پھر سے میری زندگی کا ایک برا سال شروع ہوا جس میں مجھے کوئی اولاد ہی نہیں ہوئی۔ ایک دفعہ پھر اولاد ہوئی، لیکن 2 مہینے بعد ہی طبیعت پھر خراب ہو گئی۔ اب تو میرے شوہر نے کہنا شروع کر دیا کہ میں دوسری عورت کے ہاں بچے کوئی نہیں پیدا ہونے، یہ گھر سے ہی بیمار ہو کے آئی تھی۔ کتنی عجیب بات ہے نا کہ جیتی جاگتی صحت مند پلی پلائی لڑکی بھی لے لیتے ہیں، ساتھ سامان بھی لے لیتے ہیں، اپنی فرمائشیں بھی پوری کرواتے ہیں اور اس کو اپنے گھر کی نوکرانی بھی بنا دیتے ہیں، اس پہ اتنا غصہ بھی اتارتے ہیں، اور جب کچھ برا ہو جائے تو پھر اس کے اوپر الزام بھی لگاتے ہیں۔ کیا ایسے لوگ اللہ کے ہاں معتبر ہو سکتے ہیں؟ کیا ایسے لوگوں کے ساتھ آخرت میں کوئی بھلائی ہونے والی ہے یا یہ صاف بچ جائیں گے؟ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ ان کو بہت بڑی سزا ملے گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ کاش ہم اپنی بیٹیوں کے نصیب خود لکھ سکتے تو ان کے لیے صرف خوشیاں ہی لکھتے۔ میں کہتی ہوں کہ آپ کو اپنی بیٹیوں کے نصیب لکھنے کا موقع ملتا ہے، اس دن سے موقع ملتا ہے جب آپ کے گھر میں کسی اور کی بیٹی آ جاتی ہے۔
تب آپ اپنی بیٹی کا نصیب لکھنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ جو آپ کسی اور کی بیٹی کے ساتھ کرتے ہیں وہی آپ کی بیٹی کے ساتھ ہوتا ہے۔ میری ایک نند تھی جس کے حالات مجھ سے بھی برے تھے، لیکن میری ساس پوری دنیا کو یہی کہتی پھرتی تھی کہ وہ بڑی خوش ہے۔ باہر کے ملک میں رہتی تھی اور وہاں پر وہ اتنی زیادہ غریب ہو چکی تھی کہ ایک دن اس نے مجھے فون پر بتایا کہ بھابھی گھر کا بل دینا تھا، اور بل دینے کے لیے میں اور میرا شوہر صبح صبح نکلے۔ پورا دن ہم نے بھیک مانگی اور شام کو جو پیسے جمع ہوئے اس سے ہم نے بل دیا۔ لیکن میری ساس یہ باتیں نہیں بتاتی تھی، کہتی تھی کہ بڑی ایسے رہتی ہے اور وہاں پہ تو ان کا اپنا گھر ہے۔ باہر کے ملک میں اپنا گھر بنانا جیسی بڑی کوئی عام سی بات ہے، ہر کوئی کہاں باہر کے ملک میں اپنا گھر بنا سکتا ہے۔ اب تو پاکستان میں بھی اپنا گھر بنانا اتنا مشکل ہو گیا ہے۔ 1 سال مزید گزر گیا اور میرے شوہر کو تیسری شادی کرنے کے لیے کسی نے رشتہ نہیں دینا تھا، پر وہ کہتا تھا کہ مجھے رشتوں کی کوئی کمی نہیں، میں تو 10 شادیاں کر سکتا ہوں۔ پھر ایک دن مجھے پھر سے امید مل گئی کہ ایک دفعہ رک جا، نہ کر دوسری شادی، ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ بیٹا پیدا ہو جائے، اللہ کی طرف سے کرم ہو جائے۔ ہمیں بھی تو اولاد کی خواہش ہے، ہماری دعائیں بھی تو اللہ کے پاس جا رہی ہیں نا۔ ہو سکتا ہے کہ اسی عورت سے تجھے اولاد مل جائے، تو ابھی دوسری شادی نہ کر۔ میری ساس کی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، کبھی وہ میرے ساتھ مل جاتی اور کبھی وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مل جاتی، لیکن اتنی بھی بری نہیں تھی، یہ بات اپنی جگہ ٹھیک تھی۔ اس دفعہ میری طبیعت ذرا بہتر تھی، میرے شوہر کو کوئی نوکری مل گئی اور وہ صبح جاتا تھا اور شام کو آتا تھا۔ عجیب بات ہے نا کہ جس شخص سے آپ کی شادی ہوئی ہو وہ آپ کے لیے سب کچھ ہو، اور اگر وہ آپ کی زندگی سے چلا جائے تھوڑی دیر کے لیے، کہیں باہر چلا جائے، تو آپ اس کو یاد کرتے ہیں کہ کب واپس آئے گا میرا شوہر اور میرا سب کچھ، میرا سہارا۔ بیویاں تو شوہروں کا انتظار کرتی ہیں اور ان کے بغیر کھانا نہیں کھاتی، لیکن جب میرا شوہر گھر سے باہر جاتا تو میں اللہ کا شکر ادا کرتی تھی کہ چلو چلا گیا، اور جب آتا تھا تو میرا دل عجیب سی حالت میں آ جاتا، اور میرے شوہر کو اس بات کا پتہ ہی نہ تھا کہ میری زندگی کا وہ ایک ناپسندیدہ کردار بن چکا تھا۔ کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کتنی نظروں سے گر چکے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی سر اٹھا کے چلتے ہیں۔ عجیب سی بات ہے، اور ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ پھر سے 5واں مہینہ لگ گیا، میرا شوہر میرے ساتھ جانے کی ضد کرنے لگا۔ میں اسے ساتھ نہیں لے جانا چاہتی تھی، کیونکہ کہتے ہیں کہ جس بات پہ انسان کا دل اڑا ہوتا ہے اللہ اسی بات پہ آپ کو آزماتا ہے، اور اس آدمی نے ضد لگائی ہوئی تھی، یہ کہتا تھا کہ مجھے بیٹی نہیں بیٹا چاہیے۔ یہ میرے ساتھ جاتا تو ڈاکٹر نے یہی کہنا تھا کہ بیٹی ہونے والی ہے۔ یہ اس کے عذاب تھے جو میرے ذریعے اس کو مل رہے تھے، تو ساتھ میں نے بھی مشکل اٹھانی تھی، لیکن میری کہاں چلتی تھی۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اپنے ساتھ اپنی ساس کو لے جاؤں، لیکن ان کی بھی ٹانگوں میں درد رہتا تھا۔ شوہر کے ساتھ ہی گئی، اور یہ وہی والی ڈاکٹر تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آج پتہ چل جائے گا کہ بیٹی ہونے والی ہے یا بیٹا۔ میرا شوہر تھوڑی دیر باہر بیٹھا تو میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کو تو پتہ ہے کہ میرے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے، اگر آج یہ خوشخبری نہ ملی کہ بیٹا ہونے والا ہے تو میرا شوہر مجھے طلاق دے دے گا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ تم فکر نہیں کرو، اللہ خیر کرے گا۔ جب ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کیا تو اس کے چہرے پہ عجیب سے تاثرات آئے۔ میرا شوہر بھی پاس ہی کھڑا تھا، اور وہ جان بوجھ کے اچھے ہسپتال لے کر آیا تھا تاکہ الٹرا ساؤنڈ کے دوران اسے بھی ساتھ کھڑے ہونے کا موقع ملے اور وہ بھی دیکھ سکے، جبکہ اسے سمجھ نہیں آتی تھی۔ ایسے مردوں کو اتنی سمجھ آتی بھی نہیں، لیکن پھر بھی اس کو لگتا تھا کہ کہیں یہ مجھ سے جھوٹ نہ بولے، جبکہ عورت ایسا جھوٹ کیسے بول سکتی تھی۔ لیکن اچانک سے، جس کی مجھے بالکل بھی بھینک نہیں تھی اور امید بھی نہیں تھی، ڈاکٹر نے کہا کہ مبارک ہو، آپ کے گھر بیٹا پیدا ہونے والا ہے۔ ڈاکٹر کا اتنا کہنا تھا کہ میرا شوہر تو خوشی سے اچھلنے لگا، فوراً بھاگا، مٹھائی کے ڈبے لے کر آیا اور ڈاکٹر کو بھی کھلانے لگا اور ہسپتال والوں کو بھی، اور میرا بھی منہ میٹھا کروایا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھا۔ میں نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا تو ڈاکٹر کے چہرے پہ کوئی خوشی نہ تھی۔ پھر سوچا کہ وہ خوش کیوں ہوگی، اور یہ تو ہماری خوشی ہے۔ پر جاتے جاتے اس نے مجھے اتنا ضرور کہا کہ اللہ نے تمہاری دعا کو آمین تو کروا دیا، لیکن اب تمہیں بہت زیادہ ہمت سے کام لینا ہوگا۔ میں اس کی بات سمجھی نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ کیا میرا بچہ کمزور ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، تھوڑا کمزور ہے، اس لیے خیال رکھو۔
تو اللہ بہتر کرے گا، اور جب بچہ اس دنیا میں آ جائے تو بھی اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا، اور تھوڑے دن تک اس کی صحت اچھی ہو جائے گی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ڈاکٹر نے آگے کی کچھ پڑھائی کرنے کے لیے باہر کے ملک جا رہی ہوں، جب تک تمہارا کیس ہوگا میں یہاں پہ نہیں ہوں گی، لیکن ڈاکٹر بشرا سے اپنا کیس کروانا، وہ بھی بہت اچھی ہیں اور میری دوست ہیں، میں ان کو تمہارے بارے میں بتا دوں گی۔ میں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ہوتی تو زیادہ مناسب ہوتا۔ اس نے کہا کہ ہاں، لیکن میرا پہلے سے ہی پلان تھا، میں بدل نہیں سکتی۔ میں نے کہہ دیا کہ آپ خیریت سے جائیں ڈاکٹر۔ بات ہی بہت اچھی تھی، گھر آئی تو ساس بھی بہت خوش تھی اور میرے صدقے واری جا رہی تھی۔ میرے صدقے اتارے گئے، مجھے بڑے پیار سے رکھا گیا، میری بڑی تعریفیں ہوئی اور میرے لیے دیسی گھی میں کھانے بننے لگے، بچے کے کپڑے آنے لگے اور میرا شوہر بہت خوش تھا۔ مجھے پتا تھا کہ یہ خوشی 3-4 دن کی ہے اور اس کو اس کی اولاد مل جائے گی تو یہ پھر سے ویسا ہی ہو جائے گا، تو جب تک ہے تب تک اس خوشی کو میں بھی تھوڑا انجوائے کر لوں۔ تو میں بھی کافی خوش تھی۔ مجھے پتا تھا کہ 4 دن کی خوشی ہے، پر یہ جو آخری مہینے تھے بہت ہی اچھے گزرے۔ میرے شوہر نے بھی میرا بہت خیال کیا اور میری ساس نے بھی سارے گھر کو بچے کا سامان سے بھر دیا۔ میرے دل میں بھی امید جاگی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک دن میری ساس نے کہا کہ تمہارے پاس جو سونے کا سیٹ ہے وہ پہنتی کیوں نہیں؟ میں نے کہا کہ بس ایسے ہی رکھے ہیں، ضرورت ہی نہیں پڑتی پہننے کی۔ جب سے شادی ہوئی ہے کوئی فنکشن بھی نہیں ہوا اور آپ کے بیٹے کو کوئی شوق نہیں کہ میں پہن کے دکھاؤں یا نہیں۔ تو اس نے کہا کہ اب جب تم ماں بنو گی نا تو اس وقت پہننا، تمہارے بچے کا عقیقہ کریں گے، اس میں بھی پہن لینا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میری ساس کو یاد رہتا تھا کہ میرے پاس کیا پڑا ہوا تھا، لیکن یہ اچھی بات تھی کہ انہوں نے کبھی مجھ سے میرے سونے کی سیٹ مانگے نہیں تھے۔ آج کل سونے کی قیمت بھی کافی اوپر چلی گئی تھی۔ اب میں نے یہی سوچا کہ اپنے بیٹے کے لیے ہی کچھ بنا لوں گی۔ سچ کہوں تو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے یہاں بیٹا پیدا ہونے والا تھا۔ یہ خوشی مجھے کافی ترسنے کے بعد ہی ملی تھی، لیکن میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ اچھا تھا۔ میں رات کو کروٹ بدلتی تو وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا کہ کہیں تمہیں کوئی درد تو نہیں ہو رہا، ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں۔ میں اسے کہتی کہ نہیں، یہ سب کچھ نارمل ہے، لیکن اس کا یہ احساس مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ہاں، جانتی تھی کہ احساس ہے تو شاید 2-4 دن کا ہی، لیکن جب تک تھا تب تک تو میرا ہی تھا۔ اس کے بعد مجھے میرے شوہر اور ساس نے ڈاکٹر کے پاس جانے نہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ بار بار الٹرا ساؤنڈ نہیں کروانا، بچے کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ آج کل کے ڈاکٹرز کا تو دماغ خراب ہے، بات بعد میں کرتے ہیں اور پہلے الٹرا ساؤنڈ لکھ کے دے دیتے ہیں اور 1 گھنٹے تک الٹرا ساؤنڈ کرتے ہی رہتے ہیں۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ میں چپ تھی کیونکہ اب میں کچھ بھی بولتی ہوں انہوں نے اپنی مرضی کرنی تھی۔ وہ لوگ میرے ناز نخرے سے یہ بات بھی سمجھا رہے تھے کہ یہ بیٹا ہمارا ہے اور ہمارے خاندان کا ہے، ہمارا چشم اور چراغ ہے، وارث ہے اور تم اس کی ماں ہو، تمہارا کام اس کو پالنا اور دودھ پلانا ہے اور اس کا خیال کرنا ہے، اس کی تربیت کرنا ہے، لیکن یہ بچہ ہمارا ہے اور ہمارا ہی کہلائے گا، ہمارا ہی رہے گا۔ اور میں نے جب یہ بات اپنی ماں سے کہی تو میری ماں نے کہا کہ پاگل، تجھے تو خوش ہونا چاہیے کہ بالآخر اللہ نے بیٹا دے دیا، اور اگر وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ہے تو خیال بھی تو کریں گے، ورنہ آج کل تو لوگ اپنے بچوں کو لڑکی کے ماں باپ کے گھر پھینک کے خود چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہی پال کے بھی دو، بڑا کر کے بھی دو۔ میری ماں کی نظر میں بالکل بھی بدقسمت نہ تھی، اور ابھی مجھے بھی لگنے لگا تھا کہ شاید شادی کے شروع کے دن مشکل تھے، سب کے لیے ہی مشکل ہو جاتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، تو میرے ساتھ بھی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میرا بیٹا آ رہا ہے نا، مجھے بچانے کے لیے، اور وہ مجھے بچائے گا، مجھے عزت دلائے گا اور چھوٹا سا ہو کے ہی میرا محافظ بن جائے گا۔ جب میری گود میں ہوگا تو کوئی مجھے کچھ بول نہیں پائے گا، جب تھوڑا بڑا ہو جائے گا تو پھر سب کے سامنے بولے گا کہ میری ماما کو کوئی کچھ نہ کہو، اور جب بالکل جوان ہو جائے گا تو تب میرا محافظ بن جائے گا۔ عجیب بات ہے نا کہ ایک عورت اپنے شوہر کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آتی ہے، لیکن جب اس کا شوہر اس کا احساس نہ کرے تو پھر وہ اپنی ساری خوشیوں کا مرکز اپنی اولاد کو بنا لیتی ہے، خاص کر کے اپنے بیٹے کو۔ اللہ نے مجھے بیٹا دیا تھا اور میں بہت خوش تھی۔ دن قریب آنے لگے اور وہ دن بھی قریب آ گیا جب میری ڈیو ڈیٹ تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے پہلے ہی دوسری ڈاکٹر کے پاس ریفر کر دیا، لیکن
یہ ڈاکٹر بھی کافی اچھی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ آپ کو کچھ کہنا ہے، کوئی بات ہے تو کر لو، پریشان لگ رہی ہو۔ میں نے کہا کہ جب بچہ پیدا ہوا تو سب سے پہلے اس کے پاپا کے ہاتھ میں پکڑائیے گا۔ میرا کیس نارمل تھا اور میرا بچہ اس دنیا میں آ گیا، لیکن بچے کی شکل صورت دیکھتے ہی ڈاکٹر کو پتہ چل گیا کہ معاملہ کیا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ کیس ڈاکٹر عظمیٰ کے پاس تھا، انہوں نے آپ کو پہلے نہیں بتایا؟ میں نے کہا کہ کیا نہیں بتایا؟ تو کہنے لگے کہ آپ کا بیٹا صحت کے حوالے سے تو ٹھیک ہے، لیکن اسے تو ڈاؤن سنڈروم ہے، اور ایسے بچے تو شکل دیکھ کے ہی پہچانے جاتے ہیں۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ ہاں، ایسے بچے باقی بچوں سے مختلف ہوتے ہیں، اور اگر وہ 8-9 سال کے بھی ہو جائیں تو ان کی دماغ کی عمر 1 سال کے بچے جتنی ہوتی ہے، اور اگر وہ 20-25 سال کے ہو جائیں تو 7-8 سال کے بچے جتنی عقل ہوتی ہے، اور شکل سے بھی پہچانے جاتے ہیں۔ گول گول آنکھیں ہوتی ہیں اور سر کبھی بہت بڑا ہوتا ہے تو کبھی تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے۔ اگر ڈاکٹر عظمیٰ نے آپ کا الٹرا ساؤنڈ کیا تو ان کو پہلے سے ہی پتہ چل گیا ہوگا، لیکن پھر انہوں نے آپ کو کیوں نہیں بتایا کہ میرے گھر میں اس طرح کا بچہ پیدا ہوا تھا؟ اس نے کہا کہ اگر ڈاکٹر عظمیٰ کے علاوہ کسی اور کا کیس ہوتا تو شاید ہم لوگ سمجھ جاتے کہ پتہ نہیں چلا ہوگا، لیکن ڈاکٹر عظمیٰ الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ ہے، آپ کو اس بارے میں نہیں پتہ۔ لیکن جب بھی کبھی کسی کو بہت ہی گہرائی سے الٹرا ساؤنڈ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو ڈاکٹر عظمیٰ ہی کرتی ہیں، اور ان کے الٹرا ساؤنڈ کو دیکھ کے پھر کوئی سوال نہیں کرتا، جو وہ کہہ دیتی ہے کہ ایسا معاملہ ہے، اور بعد میں بھی وہی ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے پتہ نہیں آپ کو کیوں نہیں بتایا، لیکن مجھے پتہ تھا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا تھا، کیونکہ انہوں نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا، میں کتنی مشکل میں تھی، اور میرے گھر والوں نے مجھے کتنا نفسیاتی ٹارچر کیا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ اگر انہوں نے پہلے ہی بتا دیا کہ ایسا معاملہ ہے تو شاید اس بچے کے ساتھ اور میرے ساتھ بھی کچھ برا ہو سکتا تھا۔ اسی لیے تو ان کے چہرے پہ کوئی خوشی نہ تھی، اور وہ پریشان نظر آ رہی تھی، اور میں سوچ رہی تھی کہ ڈاکٹر کو خوشی تھی اور ان کے چہرے پہ کوئی خوشی نہ تھی، اور وہ پریشان نظر آ رہی تھی، اور میں سوچ رہی تھی کہ ڈاکٹر کو خوشی تھی اور وہ پریشان بھی کیوں ہوگی۔ میں اس کے لیے ایک اور کیس ہوں، لیکن شاید وہ اتنی بری انسان نہیں تھی۔ اس نے جو کچھ کیا میرے بچے کی جان بچانے کے لیے کیا، لیکن اب میں ایک بہت بڑی مشکل میں پھنس چکی تھی، کیونکہ بچے کو جب باہر بھیجا گیا تو اس کے بابا کو اور میری ساس کو بھی فوراً سے پتہ چل گیا کہ معاملہ کیا ہے۔ کچھ پاس لوگ کھڑے تھے جو رشتہ دار وغیرہ آئے تھے، ان لوگوں نے باقی کی کہانی سنا دی اور کہا کہ یہ تو ڈاؤن سنڈروم والا بچہ پیدا ہو گیا۔ جب میری ساس نے کہا کہ کیا مطلب، کون سا بچہ پیدا ہو گیا، کیا کہہ رہے ہو، تو رشتہ داروں نے کہہ دیا کہ پاگل بچہ پیدا ہوا ہے، کچھ سالوں تک تو نہ بولے گا نہ کچھ سنے گا، ایب نارمل ہے بچہ، اس کے بعد بھی بولے گا یا نہیں کوئی پتہ نہیں رشتہ داروں کو اس طرح سے آگ لگا کے کیا ملتا ہے، لیکن آگ تو بھڑک ہی چکی تھی۔ میں نے کہا کہ نہیں، آپ کہہ دیں کہ میری حالت ٹھیک نہیں ہے اور مجھے یہیں پہ رہنے دے، میں ان لوگوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے ڈاکٹر نے سمجھایا اور کہا کہ آپ کو تو مضبوط ہونا ہوگا، اس طرح کے بچوں کی ماں کو تو بہت مضبوط ہونا پڑتا ہے، معاشرے میں ان کے لیے لڑنا پڑتا ہے، اور آپ ہیں کہ ابھی سے ہی ڈر رہی ہیں۔ مجھے تو ابھی تک یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ سب کچھ ہو گیا ہے، اور یہ بات بالکل ٹھیک تھی کہ اگر ڈاکٹر ہمیں ہلکا سا بھی کہتی کہ آپ کا بچہ نارمل ہے تو میرے شوہر نے سب سے پہلا کام یہی کہنا تھا کہ ہمیں یہ بچہ نہیں چاہیے۔ انہوں نے جان تو بچا لی تھی، لیکن اب واقعی باقی کی ذمہ داری میری تھی۔ یہ معاشرہ ہی ہم پہ زور اور دباؤ ڈالتا ہے، نہ یہاں پہ جب کسی کے ساتھ کچھ برا ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کو سزا ملی ہے۔ اب اگر سب کو پتہ چلتا ہے کہ میرے یہاں پاگل بچہ پیدا ہوا ہے تو سب نے یہ کہنا تھا کہ لگتا ہے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہوگا، اس لیے اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا۔ یہاں پہ لوگوں کی غلطی کو، ان کا گناہ اور ان کی مصیبت کو ان کے لیے عذاب بنا دیا جاتا ہے۔ یہ معاشرہ ہی تو انسان کو انتہائی قدم اٹھانے پہ مجبور کرتا ہے۔ میں دوسرے کمرے میں شفٹ ہو گئی، میں نے اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگایا، اس کا پیٹ بھرا اور میں اس کا خیال کر رہی تھی۔ میرے شوہر نے ہسپتال کے عملے کے سامنے کچھ بھی نہ کہا، لیکن اب کسی نے مبارک بھی نہیں مانگی۔ سب کو پتہ تھا کہ کس بات کی مبارکی مانگے، بچہ تو اب نارمل پیدا ہوا، اس لیے بڑی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہم گھر آ گئے اور مجھے میرے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا۔ میرا نارمل کیس تھا اور میں نے جلدی ہی اٹھ کے کھڑے ہو جانا تھا۔
میں تو ابھی بھی ٹھیک ٹھاک تھی کیونکہ میرا پہلا بچہ تھا۔ صبح صبح واپس آئے تھے اور صبح سے شام ہو گئی، بچے کا سارا سامان تو گھر میں موجود تھا، میں وہی استعمال کر رہی تھی۔ شام کو جب میرا بیٹا سو رہا تھا تو میں پانی پینے کے لیے اٹھی اور وہ لوگ چپ تو تھے لیکن میرا خیال نہیں کر رہے تھے، مجھے ان سے خیر امید بھی نہیں تھی۔ تب مجھے آوازیں آئیں اور یہ میری ساس اور میرے شوہر کی آوازیں تھیں۔ وہ آپس میں کچھ بول رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ اب بتا کیا کرنا ہے۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ اسی لیے تو ہٹی کٹی لڑکی لے کر آیا تھا کہ اچھی اولاد پیدا ہوگی، ورنہ مجھے تو دبلی پتلی لڑکیاں ہی پسند ہیں۔ پھر بھی اس کو برداشت کیا کہ اولاد صحت مند پیدا ہوگی۔ اولاد ویسے تو صحت مند ہی ہوئی، لیکن یہ کیا معاشرے میں میرا مذاق بن جائے گا، لوگ کہیں گے کہ بچے کا بڑا شوق تھا، پاگل بچہ پیدا ہوا ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو ہوگا وہ بھی آپ اچھی طرح جانتی ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ ایک موقع دے دے اس لڑکی کو، میں نے موقع دے دیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب مجھے پتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں نے سوچ لیا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اور بس اس مصیبت سے جان چھڑوانی ہے۔ میں اتنا سن کے واپس آ گئی کیونکہ مجھے لگا کہ کوئی میرے کمرے میں آ رہا ہے، اور میں یہی سمجھی تھی کہ مجھے طلاق ہو جائے گی، کیونکہ میرے شوہر نے کہا کہ اس مصیبت سے جان چھڑوانی ہے تو وہ مجھے ہی مصیبت کہہ رہا ہوگا۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ وہ میرے شوہر کے ارادے کچھ اور ہی تھے۔ 2-4 دن گزرے تھے جب ایک رات میں سوئی اور پھر صبح اٹھی تو میرا بیٹا میرے پہلو میں نہ تھا۔ پہلے تو میں گھبرا گئی اور پھر سوچا کہ شاید میرا شوہر یا میری ساس اٹھا کر لے گئے ہوں گے۔ ویسے جب سے وہ پیدا ہوا تھا انہوں نے کوئی خاص پیار یا محبت تو نہیں جتایا تھا کہ گود میں اٹھا کے پیار کیا، لیکن ہو سکتا تھا کہ وہ رو رہا ہو تو شور سے تنگ آ کر انہوں نے اسے اٹھا لیا ہو۔ لیکن جب میں باہر آئی تو پتہ چلا کہ میرا شوہر تو کام پر جا چکا تھا اور میری ساس باہر بیٹھی ٹی وی پر کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس کی گود میں میرا بیٹا نہیں تھا۔ میرا دل بیٹھ گیا اور میں نے کہا کہ امی، منا کہاں ہے؟ ابھی اس کا نام تو رکھا نہیں تھا، اس لیے کہنے لگی کہ مجھے کیا پتا، تمہاری اولاد ہے اور تم بے خبر ہو کر سو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ مجھے تو کبھی اتنی گہری نیند نہیں آئی، پتہ نہیں مجھے نیند کیسے آ گئی، ایسا لگا جیسے میں بے ہوش ہو گئی۔ کہنے لگی کہ یہ تو ہمیں نہیں پتا، لیکن بچہ یہاں نہیں ہے اور تمہارا شوہر تو کام پہ جا چکا ہے۔ میں نے کہا کہ پھر کہاں ہے میرا بچہ؟ میں تو اچانک سے بے گئی اور پاگل ہو گئی، ادھر ادھر تلاش کرنے لگی، چھوٹا سا بچہ تھا، کہاں چلا گیا؟ جب میں نے گھر میں چیخنا چلانا شروع کر دیا اور گھر سے باہر نکلنے لگی تو تب میری ساس پیچھے سے بولی کہ کوئی ضرورت نہیں کہیں جانے کی، اس نے بچے کو وہیں بھیج دیا جہاں اسے جانا چاہیے تھا۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ تو کہنے لگی کہ چھوڑ آیا ہوگا کہیں جان چھڑوانے کے لیے، ایک پاگل بچے کو ہم لوگ کیسے پالتے، اور اتنی ہمت نہیں ہے ہمارے اندر، اور بھی بہت سے کام ہیں۔ یہ سن کے میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ آپ مذاق کر رہے ہیں، آپ کا بیٹا اتنا بے رحم نہیں ہو سکتا۔ وہ چپ ہو گئی اور کہنے لگی کہ اس میں کیسی بے رحمی، جو کیا بالکل ٹھیک کیا، دنیا میں مصلحت نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ یہ خبر سن کر اور محسوس کر کے کہ واقعی یہ لوگ انتہائی قدم اٹھا چکے ہیں، میری حالت بری ہو گئی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آئے تو 2 دن گزر چکے تھے۔ میں آس پاس دیکھنے لگی، میرا شوہر سامنے بیٹھا تھا اور میں نے کہا کہ یہ کیا کیا آپ نے؟ تو کہنے لگا کہ بالکل ٹھیک کیا، مجھے صحت مند اولاد چاہیے تھی اور پاگل اولاد نہیں۔ تمہیں پتہ ہے کہ ایک پاگل بچے کو پالتے پالتے ماں باپ خود بھی پاگل ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہوتا اور میں اتنا زیادہ پریشر نہیں لے سکتا، نہ تمہارے اندر اتنی ہمت ہے، اور ویسے بھی میں دوسری شادی کرنے والا ہوں، تم ایسے گھر میں رکھوں گا تو تم گھر کے کام کیا کرنا۔ مجھے پتہ ہے کہ تم واپس نہیں جا سکتی، نہیں تو تمہاری بہنوں کے لیے مشکل ہوگی، اور مجھے تمہارے ساتھ تمہاری بہنوں کے گھر برباد کرنے کا شوق نہیں، کیونکہ میں برا آدمی، مجھے تمہارے ساتھ تمہاری بہنوں کے گھر برباد کرنے کا شوق نہیں، کیونکہ میں برا آدمی نہیں ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسی گھر میں رہو۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی، اتنا بڑا ظلم کرنے والا کہہ رہا تھا کہ میں برا آدمی نہیں۔ میں گھر سے نکل گئی اور وہ مجھے بلاتا رہ گیا، لیکن میں باہر چلی گئی۔ اس نے کہا کہ وہ میرے بچے کو کہیں چھوڑ آیا ہے۔ میں آس پاس تلاش کرنے لگی اور ڈھونڈنے لگی، کہیں سے مجھے میرا بچہ مل جائے اور کہیں سے مجھے رونے کی آواز آ جائے، میں اسے گلے سے لگا لوں اور اسے اٹھا لوں تو فوراً اس کا پیٹ بھروں اور اس کو صاف کروں، اپنے ساتھ لے جاؤں۔ سردی کا موسم تھا اور کہاں چھوڑ آیا میرے بچے کو، اتنا بڑا ظلم کر دیا۔
میں وہاں سے اپنے گھر چلی گئی اور ان کو سب کچھ بتا دیا۔ یہاں تک تو انہیں پتہ ہی تھا کہ پاگل بچہ پیدا ہوا ہے، اور باقی کا معاملہ بھی بتا دیا تو وہ بھی چپ ہو گئے۔ کہنے لگے کہ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، لیکن شاید اچھے کے لیے ہی ہوا ہے۔ بلا آئی تھی اور وہ چھوٹ گئی۔ میں نے کہا کہ بلا نہیں، اولاد تھی میری، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ میری ماں نے کہا کہ دیکھ بیٹا، تیری چھوٹی بہن کی شادی تیری شادی کے 4 مہینے بعد ہی تو ہوئی تھی، اب اس کے یہاں بھی اولاد ہونے والی ہے۔ کل اس کی ساس مجھے کہہ رہی تھی کہ کہیں آپ کے خاندان میں یہ بیماری تو نہیں، کہیں اب نارمل بچے تو نہیں پیدا ہوتے۔ دیکھ اتنی شرمندہ ہوئی میں، اور ان کے سامنے ایسے ہی باقی بہنوں کے گھر والے بھی باتیں کریں گے، اس لیے بس جو ہوا اسے بھول جا۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ میری ماں نے صرف مجھے میری بہنوں کی باقی سسرال والوں کے لیے بھی مثال بنانے کے لیے رکھا۔ میں بہت کچھ بولنا چاہتی تھی، لیکن وہ کہتی ہیں کہ صبر کر۔ صبر یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے دل میں جو ہے آپ بول دو، پھڑاس نکال دو، اور صبر تو یہ ہوتا ہے کہ آپ چپ کر جاؤ، منہ سے آہ تک نہ نکالو، اور پھر اللہ اس کا صلہ دیتا ہے۔ اور اب مجھے اللہ سے یہ امید تھی اور کسی انسان سے نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ تھی اور کسی انسان سے نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ جو کچھ مجھے کہا ہے نا، بس یہ یاد رکھنا۔ وہاں سے واپس آ گئی، اپنے شوہر سے کچھ وقت تک لڑائی کرتی رہی۔ اس کی زبان رکتی تھی تو ہاتھ چلنے لگتے تھے۔ روزانہ گھر سے موقع دے کر باہر نکل جاتی اور اپنے بچے کو ڈھونڈنے کے لیے، حالانکہ اس سب کا کوئی پوائنٹ ہی نہ بنتا تھا، کیونکہ اتنے مہینے گزر گئے تھے۔ اللہ سے دعائیں کی، نہ جانے کتنی منتیں مان لی تھی کہ میرا بیٹا مجھے واپس مل جائے تو میں یہ کروں گی، اور میرا بیٹا مجھے واپس مل جائے تو میں وہ کروں گی۔ بس اب اللہ سے ہی مجھے امید تھی۔ کھانا کھانے بیٹھتی تو حلق سے نوالا نہ اترتا، یہ سوچ کے پتہ نہیں میرے بیٹے نے کھانا کھایا ہوگا یا نہیں، اس کا پیٹ بھرا ہوگا یا نہیں، اسے کہیں بھوک تو نہیں لگی ہوگی۔ رات کو سونے کے لیے لیٹتی تھی تو یہ سوچ کر نیند نہیں آتی تھی کہ کہیں وہ کسی کھردری جگہ پر تو نہیں سو رہا۔ اللہ سے دعائیں کر رہی، بہت ہی زیادہ پریشان تھی۔ کافی وقت گزر گیا۔ ایک دن خیال آیا کہ حج کرنے جاتی ہوں۔ جیسے ہی خانہ کعبہ پہ پہلی نظر پڑے گی اور اپنے بیٹے کو مانگ لوں گی، اور اللہ مجھے ضرور میرا بیٹا واپس کر دے گا، کیونکہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی آپ کی نظر پڑتی ہے، جو آپ کے دل کی پہلی آرزو ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ شوہر سے کہا کہ جانا چاہتی ہوں، تو اس نے کہا کہ نہ تو میرے پاس اتنے پیسے ہیں اور نہ وقت ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کے پاس اللہ کے گھر جانے کا وقت نہیں، تو کہنے لگا کہ اللہ کے گھر اپنی مرضی سے جاؤں گا، تیرے کہنے سے تھوڑی جاؤں گا۔ میں نے کہا کہ نہیں، وہاں کوئی اپنی مرضی سے نہیں جاتا، وہاں وہی جاتا ہے جس کو بلاوا آتا ہے۔ شوہر سے لڑائی ہو گئی اور اس نے کہا کہ خبردار جو جانے کی بات بھی کی، میں تیرا شوہر ہوں اور تو نے میری مرضی سے آنا جانا ہے، لیکن اب میں اس کی بات کیوں مانتی؟ اس نے میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر دیا تھا۔ میں تو مجبوری میں یہاں بیٹھی تھی کیونکہ واپس جا تھا میرے پاس۔ میں نے ایک پلان بنا لیا اور اپنے سونے کے سیٹ بیچ دیے، اور اپنے ایک کزن کی مدد سے سارے انتظامات بھی کروا لیے۔ اس کی ماں بھی جا رہی تھی اور میں بھی ان کے ساتھ چلی گئی۔ میں ایسے ہی نکلی تھی جیسے گھر سے بھاگ گئی، لیکن اب میرے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا۔ میرے ساتھ اتنا برا ہو گیا، اور مجھے اور کس بات کا ڈر تھا؟ اس سے زیادہ برا میرے ساتھ کیا ہو سکتا تھا؟ میں نے اپنے شوہر کو نہیں بتایا اور اپنی ساس کو نہیں بتایا، اپنے گھر والوں کو بھی نہ بتایا، بس اپنے اس کزن پہ بھروسہ تھا۔ وہ لوگ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں اپنے کزن کے ساتھ ہی بھاگ گئی، کیونکہ جن کے اعمال ہی برے ہوں، ان کی نیت ہی صاف نہ ہو تو اس کی سوچ بھی بری ہوتی ہے، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ باقی میرا یہ کزن میرے چھوٹے بھائیوں جیسا تھا، اس نے تو بڑی بہن سمجھ کر میری مدد کی۔ میں وہاں پہنچنے ہی والی تھی اور میری نظروں کے سامنے وہ پرزور منظر آنے ہی والا تھا۔ میری آنکھوں میں پہلے ہی آنکھیں ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ جیسے ہی میری نظر پڑی، میں نے یہی دعا کی کہ میرے رب مجھے میری اولاد واپس کر دے، مجھے میرا معصوم سا بیٹا واپس کر دے۔ میرے رب، میرے شوہر نے بہت برا کیا ہے، اور بے شک تو اس کو سزا نہ دے، پر میری اولاد کو واپس میری جھولی میں ڈال دے۔ وہی میں نے یہ بات کی تھی کہ مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی۔ یہاں پر تو لوگ اپنے بہت سارے بچوں کو لے کر آتے ہیں، لیکن نہ جانے کیوں مجھے یہ آواز جانی پہچانی لگی۔ آپ لوگ بھی حیران ہو رہے ہوں گے نا کہ نومولود بچے کی آواز کیسے پہچان لی، کیونکہ بچے تقریباً ایک جیسی آواز میں ہی روتے ہیں،
لیکن میں نے آواز پہچان لی تھی، اور جب میں اس طرف پڑھی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ میرا ہی بچہ تھا۔ میں ایسے کیوں نہ پہچانتی؟ وہ ڈاؤن سنڈروم والا بچہ جو آج پورے 7 مہینے کا ہو چکا تھا، میرا ہی بچہ لگ رہا تھا۔ میں نے اسے گلے سے لگا لیا، اور جس آدمی سے میں نے اسے لیا تھا وہ روتے ہوئے بچے سمیت شکر کا سجدہ ادا کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ ان لوگوں نے بھی مجھے روکا نہیں۔ میں نے کہا کہ میرا بچہ، یہ میرا بچہ ہے، یہ آپ لوگوں کو کہاں سے ملا؟ یہ میرا بچہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، اور وہ مجھے ایک پرسکون جگہ پر لے کر آئے اور کہنے لگے کہ آپ بتائیں کہ کیا بات ہے۔ میں نے ان کو ساری بات بتائی۔ وہ کافی پریشان ہو گئے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ میں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے نا، یہ میرا بیٹا ہے، آپ لوگ مجھ سے واپس تو نہیں لے لیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، یہ آپ کا ہی بیٹا ہے اور اس کو آپ سے کوئی واپس نہیں لے سکتا۔ لیکن وہ یہ بات کرتے ہوئے رونے لگے۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے بھی مجھے ایک کہانی سنائی۔ ان دونوں میاں بیوی نے مجھے بتایا کہ ہماری زندگی میں کوئی بھی خوشی نہیں تھی، اور میری بیوی کو ایک جان لیوا بیماری ہو گئی اور یہ اس دنیا سے جانے والی تھی۔ اس لیے ہمارے آنے والی اولاد کو بھی ہمیں اپنی مرضی سے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی واپس بھیجنا پڑا، کیونکہ میری بیوی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی ہی سخت صدمے میں تھے۔ ہمارے پاس بہت سارے پیسے ہونے کے باوجود بھی ہم اپنی مشکلوں کو آسان نہیں کر پا رہے تھے۔ پھر ایک رات جب میں بہت اداس اور اپنی گاڑی باہر کھڑی ہوئی تھی تو مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی، اور میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ایک خالی پلاٹ سے باہر نکلا ہے، اور اسی پلاٹ سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اس پلاٹ میں لوگ کوڑا پھینکا کرتے تھے۔ فوراً اس طرف گیا اور میں نے دیکھا تو وہاں ایک بچہ پڑا ہوا تھا، جسے میں نے گلے سے لگا لیا۔ مجھے پتہ چل گیا کہ اسے کیوں پھینکا گیا ہے، لیکن میں اس کو واپس نہیں رکھ سکتا تھا۔ میں نے اسے لا کر اپنی بیوی کی گود میں ڈالا تو یہ خوش ہو گئی اور اس کی طبیعت پہلے سے بہتر ہونے لگی۔ یہ تو طے تھا کہ میری بیوی نے اس دنیا سے جانا ہی تھا، لیکن جتنے دن وہ یہاں پر تھی وہ پریشانی میں نہ رہے۔ میں یہی چاہتا تھا، اور میری بیوی نے خواہش ظاہر کی کہ ہم لوگ حج کرنے جاتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد شاید اس کو موقع نہ ملے، اور ہم لوگ یہاں چلے آئے۔ یہ میرا بچہ ہے، کیونکہ جو شخص وہاں سے نکلا شاید وہ آپ کا شوہر تھا۔ میری گود میں آیا تھا۔ میری سوچ بدل چکی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ واپسی کے راستے میں پہلے ہی بند کر کے آئی ہوں۔ میں نے کہا کہ کیا آپ لوگ میرے پہ ایک اور احسان کر سکتے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ ہاں۔ میں نے کہا کہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤ۔ وہ اس بات کے لیے فوراً مان گئے، کیونکہ وہ بھی اس بچے سے دور نہیں جانا چاہتے تھے۔ یہاں سے میں ان کے ساتھ واپس ان کے گھر چلی گئی۔ اس آدمی کا نام احمد تھا۔ یہ پتہ کر کے آیا تھا کہ میرا شوہر مجھے تلاش نہیں کر رہا، بلکہ لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ وہ بھاگ گئی ہے۔ میں ان کے گھر میں ان کے ساتھ ہی رہنے لگی، اور 4 مہینے بعد اس کی بیوی اس دنیا سے چلی گئی۔ مجھے بھی اتنا ہی دکھ ہوا جتنا احمد کو، کیونکہ میری بھی اس کی بیوی کے ساتھ اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ جاتے جاتے بھی وہ میرے بیٹے سے پیار کر رہی تھی اور اسے اپنی گود میں اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ انہوں نے میرے بیٹے کا نام حسین رکھا، اور مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے شوہر پہ خلا کا کیس کر دیا، اور خلا کا کیس ہوتے ہی میرا کیس بھی حل ہو گیا۔ احمد کی بیوی کو اس دنیا سے گئے ہوئے 10 دن ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ آپ کا اس گھر میں اس طرح سے رہنا مناسب نہیں۔ میں نے کہا کہ میں اپنے گھر بھی نہیں جا سکتی، یعنی ماں باپ کے گھر، لیکن کوشش کرتی ہوں کہ کوئی انتظام ہو جائے۔ تب اس نے بھاری دل سے مجھے کہا کہ اگر آپ کہیں، میں بھی حسین سے دور نہیں جانا چاہتا، اس لیے میں آپ سے شادی کر لوں گا۔ حسین کو باپ کی محبت احمد سے ہی ملی تھی، اور آگے بھی وہ اس کو ایسے ہی محبت کرتا، اس لیے میں نے یہ فیصلہ قبول کر لیا۔ آج ہم لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں، اور اس بات کو 2 سال ہونے والے ہیں۔ یہ کہتے کہ ہم لوگ بہت مثالی میاں بیوی ہیں، لیکن ہم دونوں ہی مثالی ماں باپ ضرور ہیں، اور احمد ایک اچھا انسان ہے، میرے سابقہ شوہر سے تو لاکھ گنا اچھا۔ میں اس کے ساتھ خوش ہوں، اور سب سے زیادہ اچھی خبر یہ کہ میرا بیٹا بہت زیادہ خوش ہے، اور وہ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔